عالیہ مسرور کے تنقیدی نظریات۔ عالیہ مسرور حسرت موہانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے غزل کی بہترین قسم عاشقانہ غزل کو قرار دیتے ہیں۔ عالیہ مسرور نے تنقید کے مختلف زبانوں سے اثرات قبول کیے ہیں، لیکن وہ کسی خاص نظریے کے پیرو مقلد نہیں۔ عالیہ مسرور کی تنقید نگاری کو اعتدال و توازن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ سرور نے غالب کا ایڈیسن سے، سجاد انصاری کا نیتشے سے، اقبال کا ملٹن سے، سر سید کا حالی و اکبر سے موازنہ کیا ہے۔ عالیہ مسرور نے تنقید کیا ہے میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ ہمارے شاعر اور ادیب شاعری اور نثر نگاری کو محض ایک شعری دیوانگی، ایک جنونی کیفیت، ایک ہمارے شاعر ایک ماورائی طاقت نہ سمجھیں، اس کے سماجی اور اجتماعی پہلو پر نظر رکھیں۔ بقول عالیہ مسرور، ادب کی زندگی کی تخلیقی ترجمانی ہے، اس ترجمانی میں حسن کاری مضمر ہے۔ بقول عالیہ مسرور، نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے، وہ اعلیٰ قدروں کا عارف اور اس کا تاثر ہوتا ہے۔ بقول عالیہ مسرور، اچھی تنقید کی قدریں مہذب انسان کی قدریں ہوتی ہے۔ بقول عالیہ مسرور، ایک اچھے نقاد میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ غزل کہی جاتی رہے گی کیونکہ اس کے رمز و ایما اور اس کے ابہام میں ہر دور کے مسائل کا عکس آ سکتا ہے۔ عالیہ مسرور نے لکھا ہے کہ میں پہلے ادب میں ادبیت دیکھتا ہوں، بعد میں کچھ اور، گو یہ جانتا ہوں کہ ادب میں جان زندگی سے ایک گہرے اور استوار تعلق سے آتی ہے۔ عالیہ مسرور نے لکھا ہے کہ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں، نہ اشتراکیت کا پرچار۔ عالیہ مسرور نے لکھا ہے کہ میں محض نیا یا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا، میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی، لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں۔ میں مغربی اصولوں، نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اردو ادب کے لیے مفید سمجھتا ہوں، مگر اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اپنے تہذیبی سرمایہ کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں۔ نقاد قدروں کے تعین میں عدالتی فیصلے سے بچتا ہے، وہ حکم نہیں دیتا، وہ بہترین ناموں کی فہرست مرتب نہیں کرتا، وہ پستی کے درجے متعین کرتا ہے، وہ ذوق سلیم کی روشنی میں قابل قدر، معنی خیز اور بصیرت انگیز تجربات کا پتہ چلاتا ہے۔ ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہے گا، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب ہے، نہ اخلاق کا نائب ہے۔ ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ معلومات نہیں، تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں، عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں، نظر بخشتا ہے۔ فن اخلاق کا نائب نہیں، فن خود اخلاق ہے۔ فن کسی خاص زمانے کا صحیفہ اخلاق نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی بلندی میں ہمیشہ اخلاقی ہوتا ہے۔ فن حسن کاری کر کے مسرت اور مسرت کے ساتھ بصیرت پیدا کرتا ہے۔ صرف فکر کی روشنی سے فن کی محفل میں چراغ نہیں جلتے۔ فن یہاں ایک فانوس ہے، شمع کی روشنی کو حسین اور دل پذیر بناتا ہے۔ خالص شاعری یا خالص آرٹ ایک اصطلاح ہے جو سہولت کے لیے یا سمجھانے کے لیے یا ادب کو پروپیگنڈے والے ادب سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ورنہ خالص ادب کا وجود بہت کم ہے۔ بقول عالیہ مسرور، شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے۔ مشاعرے اچھی شاعری کا معیار نہیں ہوتے، ان میں فوری اپیل کی شاعری ہی مقبول ہوتی ہے۔ کاش ہمارے شاعر سستی شے اور سستی مقبولیت سے بلند ہو کر لفظ کے ذریعے سے ذہن کو اور ذہن کے ذریعے سے زندگی کو اس پٹری پر واپس لا سکتے جس سے وہ اتر گئی ہے۔ عالیہ مسرور کے نزدیک شاعری میں پہلی اور بنیادی شرط شعریت ہے۔ شاعری نیری صحیفے اخلاق یا صرف سیاست کی دستاویز یا مذہب کی پیروکار نہیں۔ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے جیمس جوائس اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے۔ ہر اچھی تنقید ادب کی بقا پر اور ترقی کے لیے کچھ سماجی، اخلاقی اور جمالیاتی قدروں پر زور دیتی ہے۔ اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ بلندی کیسی ہے۔ نظم کی اہمیت، ضرورت اور اس کے امکانات کی وسعت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔